تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غزوہ و سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات یعنی جن جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کی بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا ہے 25 اور بعض نے لکھا ہے 26۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو المستقلق، جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ طائف۔ سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوا وہ سریہ حمزہ ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ غزوات و سرایہ۔ ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایہ کے اہتمام و انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایات میں آئی ہے یعنی 19 اور سرایہ کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا غزوات و سرایہ کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمدہ تعالیٰ ان تمام غزوات و سرایہ اور ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور و محفوظ ہے۔ اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات و سرایہ کا یہاں ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ سریہ حمزہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھا، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمر جوہنی جو دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ سریہ عبیدہ بن الحارث۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الحارث کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریے کے علمبردار حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کے کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے، دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ سریہ سعد بن ابی وقاص۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تھا کہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریے کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں رات مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ غزوہ ابوا۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو دمرہ کے سردار مخشی بن عمر دمری سے امداد باہمی کا ایک تحریر معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بوات۔ ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جمحی تھا اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ غزوہ صفوان۔ اسی سال قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولا دونوں ایک ہی غزوات کے 2 نام ہیں۔ غزوہ ذی العشیرہ۔ اسی 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا۔ سریہ عبداللہ بن جہش۔ اسی سال ماہ رجب 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا
کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورت حال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا میں پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمر بن الخزرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تیر ایسا تاک کر مارا کہ وہ عمر بن الخزرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان اور حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الخزرمی جو قتل ہوا عبداللہ خزرمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن الخزرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمر مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا، اور اس بنا پر اس واقعے نے تمام قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا۔ اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الخزرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔